السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 7واں سبق ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک خاص اور اہم چیز کی طرف دھیان متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ دنیا کی سب سے روشن تاریخ ہے۔ اگر ہم ہماری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا مسلمانوں کے عروج اور زوال کے اسباب کیا تھے اور وہ کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر مسلمانوں کا سکہ پوری دنیا پر چلتا تھا، اور آج وہ کیا وجوہات ہے جن کی بنا پر مسلمان اپنے اس مقام کو کھو چکے ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم روزانہ اپنا ایک وقت فارغ کر کے کتابوں کی اسٹڈی کریں، اور اسٹڈی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے شروعات کریں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کو عربی زبان میں پڑھنا سیکھیں، اور وہ سیکھنے کے لیے اگر ہماری عمر چاہے کتنی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو طلبگار سمجھتے ہوئے اپنے مسجد کے امام صاحب یا کسی اچھے پڑھانے والے سے تعلق پیدا کرے، ان کے پاس جا کر بیٹھے اور نورانی قاعدہ اپنا مکمل صحیح طریقے سے پڑھ لے۔ وہ ایک مرتبہ اگر آپ نے پڑھ لیے تو میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں آپ کو عربی زبان بھی پڑھنا آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اردو زبان بھی آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی اور پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ نورانی قاعدہ ایک مرتبہ جب آپ کا ہو گیا، اس کے بعد ناظرہ قرآن ہم پڑھنا شروع کریں۔ ناظرہ قرآن پڑھنے کی بھی میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں کہ انہی کے پاس میں قرآن پڑھے جس سے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، اور جب ہم کو عربی میں قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھنا آ جائے اس کے بعد پھر ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے کہ میں نے ایک چیز آبزرو کیا ہوں کہ ہم مسلمان 50 سال سے، 60 سال سے، 20 سال سے، اور کوئی جو ہے بچپن سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں، مگر آج تک ہم قرآن کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے سے کیا چاہتا ہے، قرآن پاک ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، اور قرآن پاک جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے۔ عربی میں تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تک ہماری مادری زبان میں ہم نہیں پڑھیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو قرآن کے پیغام کو ہم کیسے سمجھ سکیں گے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن پاک کی ہم سب سے پہلے عربی میں پڑھنا سیکھیں، اور اس کے بعد اسی قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کو کم سے کم اس کی اسٹڈی کرے شروع سے لے کے آخر تک ایک مرتبہ، تو قرآن کا مفہوم اور پیغام ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر ہم کو قرآن پاک میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ترجمے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے، تو کسی جید اور معتبر عالم کے پاس، صاحب کے پاس جا کر ان سے اس مفہوم کو سمجھے۔ ہم اپنے دل سے مفہوم گھڑنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا یا اس کا وہ مطلب ہوگا، بلکہ ان سے جا کر پوچھے، اس لیے کہ قرآن پاک کے ترجمے کے علاوہ ایک چیز ہے، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ وہ تفسیر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور آپ کسی عالم صاحب سے، کسی جید عالم سے، مفتی صاحب سے اگر اس کے ترجمے کے بارے میں سوال کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو تفصیل سے کے ساتھ میں سمجھائیں گے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، آج کے سبق میں اپنے بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا کیا پڑھنا چاہیے وہ میں روزانہ آپ کو ترتیب وار بتاؤں گا، اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ آج کل جو ہے میرے تھوڑے سے اوقات بیزی چل رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو اصلاح معاشرہ کا سبق ہے، آپ اس کو جتنا آپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ان کو گروپ میں اور آپ کے فرینڈس کو آپ جو ہے فارورڈ کرتے رہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔